السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ تصوف میں اس نے تو اسلام کا لکھا ہے، گدی نشینی اور سجادہ نشینی اور یہ وہ اس کا تصور ہے، بین و توجہ۔ الجواب، برادران اسلام عزیز من، اسلام میں تو دور دور تک اس کا تصور نہیں، اور رہی سوال تصوف میں، تو تصوف میں سجادہ نشینی اور گدی نشینی کہاں سے آ گئی؟ علم لدنی کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ برصغیر پاک و ہند کے تحفے ہیں جو گلی گوچوں میں نے اس پہ کافی تحقیق اور ریسرچ کیا ہے، تو سب سے زیادہ جو مزارات ہیں، سب سے زیادہ جو خلفاء ہیں جن کے عرس ہو رہے ہیں، جہاں لوگ بنگڑے ڈال رہے ہیں، جہاں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، وہ اہل سنت الجماعت سنی بریلوی میں، ہمارے اہل سنت الجماعت۔ جہاں میں رہتا ہوں فیصل آباد میں بھی، اس گلی میں بھی دربار، اس گلی میں بھی دربار، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کل مرید ہوا، آج خلافت دے دی اور اس پر بھی گنبد بنا دی، یہ تصوف ہے۔ اگر کوئی اپنے آباء و اجداد کے جو عالم دین گزرا، شیخ القرآن، شیخ الحدیث یا عالم دین تھے، اور وہ شیخ طریقت گزرے ہیں، نیک آدمی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، تو ان کی اولاد ان کے متولی ہو سکتے ہیں، خادم ہو سکتے ہیں، نائب ہو سکتے ہیں، جانشین ہو سکتے ہیں، تو یہ لفظ یہاں کا پیدا کردہ ہے۔ تو دیکھیے، جہاں تک میرا 40 سال کا تجربہ ہے، لاتعداد سلاسل پڑھے، یاد رکھیں قرآن و سنت کا ماخذ یہ ہے کہ 5 رکعت آپ لوگ نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو نوافل بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، صلاۃ غیر صلاۃ موقدہ، صلاۃ اشراق، صلاۃ ضحیٰ، صلاۃ زوال، صلاۃ وابین، صلاۃ تہجد، صلاۃ تحیۃ المسجد، صلاۃ توبہ یا صلاۃ شکر، تو اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تفکر و تدبر سے بے شک 1-2 آیاتیں بھی پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور اللہ